اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشکل الثالث قیاس میں ہم دو شکلیں پڑھ چکے ہیں، شکل اول اور شکل ثانی۔ شکل ثانی کیا تھی کہ جس میں حد اوسط دونوں میں کیا ہو، محمول ہو۔ آئیے شکل ثالث کہہ رہے ہیں کہ شکل ثالث اسے کہیں گے کہ جس میں حد اوسط دونوں میں کیا ہو، موضوع ہو۔ تعریف ہو کہہ رہے مولانا الشکل الثالث هو ما كان الاوسط فيه موضوعا في المقدمتين، کہ جس میں حد اوسط دونوں مقدموں میں کیا ہو، موضوع ہو، اسے کیا کہا جائے گا، شکل ثالث۔ هو ما كان الاوسط فيه موضوعا، موضوعا کا اعراب کیا ہوگا غلام علی؟ ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شارب صاحب، کانا کا اسم کب سے منصوب ہونے لگا ہے؟ ہاں، کانا کی خبر۔ اسم کہاں ہے بھنگور؟ اوسطو، صحیح ہے، دکھا غلام علی، ما کان الاوسط فیہ موضوعا فی المقدمتین۔ مقدمتین کا اعراب کیسے کریں گے آپ غلام علی؟ مجرور کس سے؟ علامت جر کیا ہے یہاں پہ؟ فی۔ ارے علامت جر کیا ہے؟ یا کیوں؟ پورا بتایا کرو کہ اب ایک ایک سوال کے لیے ایک پوچھا جائے گا۔ جمع ہے، ہاں، اس لیے کہ یہ تثنیہ ہے، ناخن نہ کھائیے۔ ہوا ما کان الاوسط فیہ موضوعا فی المقدمتین معا۔ شکل ثالث اس شکل کو کہتے ہیں کہ جس میں حد اوسط، اوسط سے مراد کیا ہے، حد اوسط کیا ہو، موضوع ہو، فی المقدمتین، دونوں مقدموں میں۔ کون سے دونوں؟ یعنی اصغر اور اکبر، معا یعنی ایک ساتھ۔ شروطہ، کیا شرط ہے؟ لأجل ان یکون الشکل الثالث، صحیح ہے، ان یکون الشکل الثالث منتجن۔ منتجن کا اعراب کیا ہوگا شارب؟ ہاں، یکون کی خبر ہوگی کہ لأجل ان یکون الشکل الثالث منتجن، اس لیے کہ شکل ثالث کیا ہو، با نتیجہ ہو۔ یشترط فیہ، اس میں شرط لگائی جاتی ہے، بالاضافۃ الی الشروط العامہ، شروط عامہ کے علاوہ۔ شروط عامہ کون کون سے ہیں بتائیے علی اصغر صاحب؟ مقدم اور تالی۔ من وين جبت مولانا مقدم و تالی شروط عامہ ہے؟ پڑھا ہے نا؟ بتائیے غلام علی، بتائیے۔ احسنت مولانا، نجحت اول مرحلہ۔ بتائیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حد اوسط کی تکرار ہو، دونوں مقدمے کیا ہوں، سالبہ نہ ہوں، دونوں جزیہ نہ ہوں، ہاں، صغرا سالبہ نہ ہو، کبرا جزیہ نہ ہو، نتیجہ اضاف مقدمتین کے تابع ہو۔ یہ کیا ہے؟ شروط عامہ، صحیح ہے۔ تو ان کے علاوہ، ان 5 شرطوں کے علاوہ، ما یلی، جو نیچے آ رہی ہیں یہ شرطیں بھی کیا ہیں، لازم و ضروری ہیں، کہ ان تکون صغراہ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ نہیں، آگے کیا پڑھیں گے؟ موجبہ کو کیا پڑھیں گے؟ موجبتن، ان تکون صغراہ موجبتن، کہ اس کا حد، اس کا یعنی مقدمہ صغرا کیا ہو، موجبہ ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان تکون احدی مقدمتیہ، کیا کہیں گے؟
ان تکونا احدا مقدمتیہی کلیتن، کہ کیا ہو ان دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک مقدمہ کیا ہونا چاہیے؟ کلی ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کلی کون سا ہوگا، صحیح ہے، لیکن ہم تو یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ قاعدہ کلیہ حد اکبر کیا رہے گا؟ قاعدہ کلیہ رہے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اقسامہم، اگر یہ تمام کی تمام شرطیں پائی جائیں تو اس کی قسمیں کیا کیا بنیں گی؟ پڑھیے شارف صاحب تو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسامہ اذا توفر الشکل، کیا 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 پھر سے پڑھنا؟ توفر الشکل، توفر کیوں پڑھو گے؟ اگر توفرہ پڑھے تو کیا برا ہے؟ اذا توفر الشکل الثالث، کیا ہوا توفرہ اگر پڑھا تو؟ کس باب سے ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیے۔ علی شروط الانتاج العام والخاصہ، ارے زیر زبر لگا کے پڑھیے، کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہیں وہ؟ علی شروط الانتاج العامة والخاصة تكون اقسامه منتجتا، میں منتجتن کیوں ہوگا؟ اقسام المنتجت، ہاں کیوں؟ لیش مولانا قل لي ماذا تجتهد؟ منتجا اس کی صفت واقع ہوگی، کیسے جناب صفت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بھئی اقسام مضاف ہے ضمیر کی طرف تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی نکرہ جب مضاف ہوتا ہے نکرہ کی طرف تو کس کے معنی دیتا ہے؟ تخصیص کے۔ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو کس کا دیتا ہے؟ تعریف کا۔ تو معرفہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو ضمیر معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ مضاف ہوگا اگر نکرہ کی طرف تو کس کا فائدہ ملتا ہے؟ تخصیص کا۔ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو کس کا فائدہ ملتا ہے؟ تعریف کا۔ ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ عارف المعرفہ کون ہے؟ ضمائر ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اقسام موصوف ہو جائے گا، المنتجہ اس کی صفت، تو کہیں گے تکون اقسامہ المنتجۃ ہی ما یلی۔ صحیح ہے کہ اذا توفر الشکل الثالث، کہ جب شکل ثالث میں پایا جائے علی شروط الانتاج العامتی والخاصہ، کہہ رہے ہیں شروط انتاج چاہے وہ عام والے ہوں یا خاص والے ہوں، وہ خاص جو شکل ثالث کے ہیں، تکون اقسامہ المنتجۃ ہی ما یلی، تو اسے اس کے اقسام مندرجہ ذیل ہوں گے۔ کون کون سے مولانا؟ الاول وتتألف صغرى من موجبة كلية، وكبرى من موجبة كلية أيضا۔ تتألف صغراہ من موجبۃ کلیہ وکبراہ من موجبۃ کلیہ۔ اب یہاں نتیجہ دیکھیے ہمارا عکس ہو گیا، جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے برخلاف ہو گیا۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا آگے ایک مثال آ جائے گی کہ جو ہم نے ٹیکنیک آپ کو بتائی ہے شاید وہ ٹیکنیک کام نہ کرے، تو یہاں یاد کرنا پڑے گا آپ کو۔ صحیح، تو آئیے دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں گے؟ وَتَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ مِن مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ، صغرا موجبہ کلیہ ہوگا، کبرا بھی موجبہ کلیہ ہوگا، لیکن نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ موجبہ جزیہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے، مثال دیکھیے، کل ذہب، پڑھیے۔ كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، کل ذہب معدن وکل ذہب غالی الثمن۔ غالی کہتے ہیں بیٹا مہنگے کو، ہاں، کل ذہب غالی الثمن، پھر کہیں گے نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ بعد المادے غالی الثمن۔ اچھا کیوں اس میں حد اوسط کہاں ہے مولانا غلام علی صاحب قبلہ؟ ہیں سمن، ذہب، ذہب کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ حد اوسط دونوں میں کیا رہے گا؟ موضوع رہے گا۔ صحیح ہے،
تو کل ذہب معدن. اچھا یہاں اگر کلیہ کر دیں گے، میں کہہ رہا ہوں نتیجہ انہوں نے موجبہ جزیہ دیا، موجبہ کلیہ کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ مجھے بولیے. اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، نتیجہ بھی کیا تھا؟ موجبہ کلیہ. صحیح ہے. تو یہاں اگر ہم کر دیں موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ، کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں مولانا؟ اگر کل المعدن غالی الثمن کہے تو صحیح ہے. لوہا ہے بہت مہنگا ہے، کہاں سونا کہاں لوہا. بھائی 10,000 لے کے آئیے سونا ملے گا اتنا سا، لوہا ملے گا کتنا سا؟ اٹھائے نہیں اٹھے گا آپ سے. تو بعض المعدن کل ذهب معدن، ہر سونا جو ہے کیا ہے؟ معدن ہے. وکل ذهب غالی الثمن، اور جتنے سونا ہے سب کے سب کیا ہے؟ مہنگا ہے. وہ چاہے 18 کیرٹ کا ہو. کل ذهب کیوں کہا انہوں نے؟ چاہے 18 کا ہو، چاہے 22 کا ہو، چاہے 24 کا ہو. صحیح ہے. کل ذهب غالی الثمن، بعض المعدن غالی الثمن. تو یہاں ذهب کیا تھا مولانا؟ حد اوسط. اب آئیے دوسرا پڑھیے بھنگور صاحب. تتعلق صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية. وينتج سالبة جزئية. ہاں وتتألف صغراه، یہاں بھی یاد کرنا ہوگا. تتألف صغراه من موجبة كلية، صغرا کیا رہے گا؟ موجبہ کلیہ. وکبراہ من سالبۃ کلیۃ، کبرا کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ. وینتج سالبۃ جزئیۃ، اور اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ سالبہ جزئیہ. صحیح ہے. مثال پڑھیے مولانا. کل ذهب معدن ولا شيء من ذهب بفصل. کل ذهب معدن لا شيء من الذهب بفضة. بعض المعدن ليس بفضة. کل ذهب معدن، یہ تو وہی مثال ہے جو پہلے تھی کہ ہر سونا معدن ہے. ولا شيء من الذهب بفضة، اور سونے کی کوئی بھی شے چاندی نہیں ہے. فضہ کس کو کہیں گے؟ چاندی کو. بعض المعدن ليس بفضة، کچھ معدن چاندی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ چلیے تیسرا آپ پڑھیے مولانا. آپ نے پڑھا تھا، پڑھی. وتتعلق صغرى من موجبة جزئية وكبرى من موجبة كلية. ہاں وينتج موجبة جزئية. ہاں وینتج، یہاں تو صحیح ہے نا ٹیکنیک. وتتألف صغراه من موجبة جزئية، صغرا کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ. وکبراه من موجبہ کلیہ. نتیجہ موجبہ جزئیہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ جی. اب آ جائیے مثال پڑھیے. بعض الطائر عادية وكل طائر حيوان. ہاں بعض الأبيض حيوان. ہاں. بعض الطائر ابیض، کچھ پرندے کیا ہیں؟ سفید ہیں. وکل طائر حیوان، اور ہر پرندہ حیوان ہے. بعض الابیض حیوان، کچھ سفید چیز کیا ہے؟ حیوان ہے. مجھے حد اوسط بتائیے یہاں پہ شناخت کر کے مولانا شارف صاحب قبلہ. طائر ہے حد اوسط. اور شکل ثالث کی شرط کیا ہے؟ شکل ثالث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں حد اوسط کہاں ہو؟ دونوں قضیوں میں موضوع ہو. چوتھی مثال مولانا فرقان صاحب قبلہ و کعبہ. وتتعلق صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة جزئية وينتج موجبة جزئية. ہاں مولانا. وتتعلق صغراه من موجبة كلية، صغرا کس سے مل کر بنے گا؟ موجبہ کلیہ سے. وکبراہ من موجبۃ جزئیۃ، کبرا کس سے مل کر بنے گا؟ موجبہ جزئیہ سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
ہاں اچھا تیسرے کا یہ الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں صغرا موجبہ جزیہ تھا، کبرا موجبہ کلیہ تھا، یہاں صغرا موجبہ کلیہ کر دیا اور صغرا کیا ہو گیا؟ ارے صغرا موجبہ کلیہ کیا، کبرا کیا ہوا؟ موجبہ ہے نا اس کا ایسے ہی. یہاں دیکھیے یہاں صغرا موجبہ جزیہ تھا تیسرے میں، کبرا موجبہ کلیہ تھا، اب انہوں نے پلٹ کے کیا کر دیا؟ چوتھا بنا دیا، موجبہ کلیہ صغرا کر دیا اور کبرا کر دیا موجبہ جزیہ. نتیجہ کیا بنے گا؟ سیم نتیجہ رہے گا، جیسے کل طائر حیوان، ٹھیک ہے، بعض الطائر ابیض بعض الحیوان، مثال وہی ہے، بس حد اوسط کیا ہو گیا؟ بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ کہ وہی ہے، حد اوسط بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا بیٹا؟ پانچویں مثال پڑھیے چراغ صاحب قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخامس وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة جزئية. ہاں وتتألف صغراه من موجبة كلية، صغرا مل کر بنے موجبہ کلیہ سے، وکبراہ من سالبة جزئیة، اور کبرا بنے سالبہ جزئیہ سے. نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ جزئیہ. مثال پڑھیے. مثال کل حیوان حساس. کلو، حیوان، ہاں یہ مت بھولیے. کل حیوان حساس وبعض الحیوان لیس بانسان. ہاں کل حیوان حساس، ہر حیوان حساس ہے. صحیح، حساس متحرک بلا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. صحیح. وبعض الحیوان لیس بانسان، کچھ حیوان انسان نہیں ہے. بعض الحساس لیس بانسان. چلیے آپ پڑھیے، آپ کے حصے کا بھی باقی ہے یہاں پہ. سکینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. السادس وتتألف صغراه من موجبة جزئية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئیۃ. صغرا بنے گا موجبہ جزیہ سے، و کبرا بنے گا کلیہ سالبہ. سے. میرے خیال سے پہلا بھی یہی تھا نا پہلے میں کیا تھا؟ یعنی پانچواں صغرا موجبہ کلیہ تھا اور یہ سالبہ جزیہ. یہاں چھٹے میں کیا ہوا؟ صغرا موجبہ جزیہ، وہاں تھا موجبہ کلیہ، صحیح نا، اور سالبہ جزیہ تھا. یہاں کیا ہو گیا؟ موجبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ. ہاں سالبہ جزیہ نتیجہ بنے گا. مثال پڑھیے، یہ آخری مثال ہوگی میرے خیال سے اس کی. بعض الذهب معدن ہاں لا شیء من الذهب لا بحدید. لا شیء من الذهب بحدید. بعض المعدن لیسا بحدید. ہاں بعض الذهب معدن، کچھ سونا کیا ہے؟ معدن ہے. ولا شیء من الذهب بحدید، اور سونے کی کوئی شے لوہا نہیں ہے. بعض المعدن لیس بحدید، کچھ معدن حدید نہیں ہے. یہاں حد اوسط کہاں ہے سکینہ؟ آغاز ذہب کیا ہے؟ ذہب، ہاں صحیح. ذہب کیا ہے؟ ہاں ذہب کے لیے ہی باز آیا ہے اور ذہب کے لیے لا شیء. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہب اس میں کیا ہے؟ حد اوسط ہے. حد اصغر کیا ہے؟ معدن، اور حد اکبر کیا ہے؟ حدید. اسی لیے نتیجے میں ہم نے معدن کو کیا بنایا؟ معدن کو موضوع بنایا، اور حدید کو کیا بنایا؟ محمول بنایا. اور اس طرح سے ہم نے شکل ثالث کو مکمل کیا. کل انشاءاللہ آخری شکل الرابع، پھر سب کو ہم مل کر دہرائیں گے اور یاد کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.